وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم ساتھی ریاض احمد آفریدی، اسفندیار اور میر عالم صاحب اور میرے پیارے بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس تقریب کے انعقاد پر اسلامی جمعیت طلبہ راضی انسٹیٹیوٹ کے یونٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے خود اپنی نوجوانی کا دور اسلامی جمعیت طلبہ میں گزارا ہے۔ میں 1973 میں جب فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا کالج میں، تو میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا، اور اس کے بعد 1982 تک یعنی 1982 تک میں تقریباً 9 سال، جب میں میڈیکل کالج سے فارغ ہوا، گریجویشن ہوئی MBBS فائنل کا، اس کے بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہوا۔ اور یہ جو 8-9 سال میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں گزارے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بہترین دور ہے۔ ویسے بھی طالب علمی کا دور زندگی کا سب سے بہترین دور ہوتا ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنی علم میں اضافے کے لیے، اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین دور ہے۔ یعنی میں اب جب ہم اس عمر میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو اب جب ہم عبادت کرتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں، یا فرض و نفل نماز پڑھتے ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں، یا اور کوئی عبادت کا کام کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ میاں کہے گا کہ یہ تو بس شاید اب تم بوڑھے ہو گئے اور تمہارا کیا کام ہے؟ نو خوش ہے، فارغ سڑے ناچتے بس نہیں عبادت کوا، بس منزونہ کوا داغ کوا بدا ہو ٹائم پاس کو لو پارم ڈیرا خبر ادا کریں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا عبادت نہیں کرتے، وہ بڑھاپا بھی ان کا بڑا خراب گزرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی یہ تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، وضو کرنا، مسجد جانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، اس کے علاوہ اشراق کی نماز پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا، اوابین پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ بس صحیح ہے، بظاہر ہے مطلب فارغ ہوتے ہیں ہم، بس یہ ایک اچھا کام ہوتا ہے، کریں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن اصل مزہ جو ہے، اس اصل عبادت جو ہے، وہ ہے جو نوجوانی میں آدمی کرتا ہے۔ اور مجھے جب میں یہ بات سوچتا ہوں، میرے ذہن میں یہ نقطہ آتا ہے، تو مجھے اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وجہ سے وہ کام جو اور لوگ بڑھاپے میں کرتے ہیں، ہم نے وہ نوجوانی میں کیے ہیں۔ ہم نے وہ تہجد کی نماز اسلامی جمعیت طلبہ میں پڑھنی سیکھی ہے، ہم نے وہ نماز باجماعت اسلامی جمعیت طلبہ میں پڑھنی سیکھی ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، باقاعدہ ہم سے رپورٹ لی جاتی تھی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ باجماعت پڑھی ہے؟ نہیں جی بس کچھ پڑھی ہے کچھ نہیں پڑھی ہے۔ نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں وقت پر مسجد پہنچنا چاہیے، پوری نماز پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ باتیں کون بتاتا ہے ہمیں؟ یعنی نوجوانوں کو کون سکھاتا ہے؟ کون؟ یہ تو بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک ریسرچ کر رہا تھا، یونیسیف کی طرف سے ایک ریسرچ تھا بٹاگرام کے علاقے میں، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک دور دراز علاقہ ہے بٹاگرام، تو وہاں میں یونیسیف کی طرف سے ایک ریسرچ پروجیکٹ کر رہا تھا۔
تو اس میں ہم تشدد کے اوپر کہ جو وائلنس ہوتی ہے بچوں کے اوپر، چلڈرن پہ جو وائلنس ہوتی ہے، اس پر ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے۔ تو اس میں جو ایک چیز سامنے آئی کہ اسکولوں میں بچوں کو بری طرح مارا جاتا ہے، خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں، یعنی پرائیویٹ اسکولوں میں بھی اور سرکاری اسکولوں میں بھی بہت مارا جاتا ہے، بچوں کو پیٹا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے، ان کو ٹھوکریں دی جاتی ہیں، ان کو لات مکے دیے جاتے ہیں، ہر کس بہت بری طرح تشدد۔ یہ ظاہر ہے یہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایک عام مسئلہ ہے۔ تو اس پہ ہم ریسرچ کر رہے تھے، تو استاذوں سے میں انٹرویو کر رہا تھا، اسکولوں کے استاذ میں جاتا تھا ایک اسکول میں، تو ان سے انٹرویو کرتا تھا کہ بھئی آپ کے اسکول میں کیا حال ہے، آپ کے ہاں بچوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا ضروری ہے جی، اس کے بغیر تو بچے نہیں پڑھتے، اگر ہم ان کو ماریں گے نہیں تو بچے تو نہیں پڑھیں گے۔ تو میں ان سے کہتا رہا اچھا دین میں اس کی اجازت ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آپ بچے کو ماریں، چھوٹے بچے کو ماریں اور بری طرح ماریں، زد و کوب کریں؟ انہوں نے کہا ہاں جی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو میں نے کہا اسلام، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ میں نے کہا نہیں جی وہ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو؟ تو میں نے کہا وہ تو استاد جی وہ تو نماز کے لیے ہے، وہ تو ABC پڑھانے 1 2 3 اور 2 کا پہاڑا اور 3 کا پہاڑا سکھانے کے لیے، اور انگریزی زبان اور الف با تا پڑھانے کے لیے وہ نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے ہے۔ والدین کو بھی میں کہتا تھا کہ آپ بچوں کو 1 2 3 پڑھنے کے لیے، ABC پڑھنے کے لیے، الف با تا پڑھنے کے لیے تو مارتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے کبھی آپ نے بچوں کو مارا ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے والدین دکھائیں جو نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو، میں ان کا ماتھا چوموں گا، میں ان کا ہاتھ چوموں گا، میں ان کو شاباش دوں گا۔ آپ میں سے کتنے بچوں کو والدین نے نماز پڑھنے پر برا بلا کہا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، کتنے بچوں کو کہا ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، یہاں کافی بچوں کو اچھا کتنے بچوں کو مار پڑی ہے نماز نہ پڑھنے پر؟ صحیح ہے، 3 4 5 ساتھی ہیں جن کو مار بھی پڑی، تو یہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اس وجہ سے مار پڑی ہے۔ اچھا وہ بچے ہاتھ اٹھائیں جن کو اسکول کا سبق نہ پڑھنے کی وجہ سے مار پڑی ہو، والدین کی طرف سے یا اساتذہ کی طرف سے۔ ہاں ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے سکھاتی ہے جو ہمارے کردار کو بناتی ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے۔ ابھی ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں ان دنوں میں، ابھی ہم نے 2 3 دن پہلے ڈیزائن کیا، ایک کویسچنر ڈیزائن کیا، اور ہم ان تعلیمی اداروں میں کوئی 100 تعلیمی ادارے ہم نے منتخب کیے ہیں پشاور میں، کہ ان میں ہم ریسرچ کریں گے کہ وہ کتنا زور کردار سازی پہ دیتے ہیں، کریکٹر بلڈنگ پہ کتنا زور دیتے ہیں ہمارے اسکولوں میں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک ریسرچ کریں گے، جب اس کا ریسرچ کا نتیجہ آ جائے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے کتنے اسکول، پرائیویٹ اسکول، 50 پرائیویٹ اسکول اس میں ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، 50 سرکاری اسکول، کہ وہ بچوں کی کردار سازی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے اس وقت۔ نوجوانوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے، قومی امنگوں کے مطابق کیسا ہونا چاہیے، دینی تقاضوں کے مطابق کیسا ہونا چاہیے، یہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے دنیا میں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، کل جو ٹیکساس میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک 15 سال کے لڑکے نے بندوق اٹھائی ہے اور اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے، اس کی دادی گھر میں رہتی تھی، سب سے پہلے اپنی دادی کو اس نے مارا گھر میں، پھر وہ اسکول گیا اور اسکول میں اس نے اپنے ہمجولیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس نے مارنا شروع کیا،
اور ایک فگر جو ہے 15 کی ہے، ایک فگر 18 کی ہے، ایک فگر 24 کی ہے، میں جو فالو کر رہا تھا رات تک۔ اتنے بچوں کو ایک 14-15 سالہ اسکول کے لڑکے نے اپنے اسکول کے بچوں کو مار دیا بلا وجہ، بغیر کسی اشتعال کے، بغیر کسی وجہ کے۔ تو ظاہر دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوانوں کا کردار کیسے بننا چاہیے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا شہری جو اخلاقی تقاضے پورا کرتا ہو۔ یعنی یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ مغرب کا بھی مسئلہ ہے، بلکہ وہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ لڑکوں لڑکیوں کا اخلاقی اوصاف کا، اخلاقی کردار کا۔ تو یہ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے جس پر کوئی اور توجہ نہیں دلاتا۔ ظاہر ہے ہم سب، ہمارے ماں باپ رزلٹس پر زور دیتے ہیں، رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، نمبر اچھے ہونے چاہیے بچوں کو۔ کتنے بچے ماں باپ کے تانوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، 9ویں اور 10ویں کے بچے خودکشی کر لیتے ہیں جب ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو ماں باپ کے تانوں کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر اتنی توجہ نہیں دیتے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ وہ کردار ادا کرتی ہے جو ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، جو استاد کا کردار ہوتا ہے، جو سکھانے کا کردار ہوتا ہے، جو تربیت سازی کا کردار ہوتا ہے، جو کریکٹر بلڈنگ کا کردار ہوتا ہے، جو قوم کو بنانے کا کردار ہوتا ہے، جو قوم کے مستقبل کو بنانے کا کردار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب بچے نوجوان جب مضبوط کردار کے ہوں گے تو قوم کا مستقبل بھی وہ سنواریں گے، انہی کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا۔ وہی بچے آگے چل کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر بنیں گے، ڈائریکٹرز بنیں گے، وزیر بنیں گے، ممبران اسمبلی بنیں گے، لیڈرشپ بنے گی، سیاسی پارٹیوں کے رہنما بنیں گے، اور ان کا جو کردار ہوگا وہ پوری قوم کے کردار کی عکاسی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک سرگرمی یہاں پر ہوئی ہے، اور راضی انسٹیٹیوٹ کا بھی مقصد یہی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا بھی، کل مجھ سے کراچی کے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا، میں بہت پرانے دوست، کئی 40 سال بعد ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ آئے، ان کو میں نے کالج دکھایا، تو انہوں نے جب واپس جانے لگے انہوں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے اس کالج کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے کہا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سکل ایجوکیشن دیں، اپنے بچوں کو ایک فنی تعلیم دیں کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور ہمارے پاس بالعموم غریب اور متوسط درجے کے خاندانوں کے بچے آتے ہیں جو اپنی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کو ایک اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، ان کو اچھی طرح ٹرین کریں، تاکہ جب وہ اسٹاف ممبر کی حیثیت سے، ٹیکنیکل سپورٹ کی حیثیت سے جب وہ کام کریں ہسپتالوں میں، میڈیکل اداروں میں، تو ایک اچھی کارکردگی وہ دکھائے اور انسانوں کی خدمت کریں اور ان کے کام آئیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں نے کہا تو بڑا اچھا مقصد، یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا؟ خیر بہرحال اس پہ ہم نے بڑی ان سے گفتگو کی۔ تو یہ الحمدللہ راضی انسٹیٹیوٹ کا بھی یہی مقصد ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے، یہ نان کمرشل ادارہ ہے، اور ہماری پوری توجہ، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم یہاں پر اچھی طرح سے بچوں کی تربیت کریں تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ پرفارم کر سکیں، اس طرح کارکردگی دکھا سکیں۔ تو میں ان تمام بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مستقبل کو روشن کرے، اور آپ کا مستقبل روشن ہوگا تو پاکستانی قوم کا مستقبل روشن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔